السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر میں ریکارڈنگ کر رہا تھا اور کسی وجہ سے ریکارڈنگ جو تھی وہ سٹاپ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں بات مکمل اپنی نہیں کر سکا۔ میں بات کر رہا تھا بائی پولر ڈس آرڈر کے بارے میں، اور میں نے بعد میں بتایا تھا کہ ایک میں کانفرنس میں گیا تھا، ایک ریلیجیس کانفرنس، جس کے اندر والدین کا پیرنٹس ڈے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، اور یورپ کے اندر کہ وہاں پر کس طرح کی مشکلات درپیش ہیں ایک مسلم کمیونٹی کو۔ تو اس کے اندر یہ باتیں ڈسکس کی تھی کہ اس وقت بچوں کے لیے، ہمارے اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی نقصان دہ چیز کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ووٹنگ کی، اور اس کے بعد یہی آیا، کسی نے کہا کہ موبائل ہے، بچوں کے ساتھ اچھی تربیت کریں، اور سوشل میڈیا ہے، یا ہمارا مغربی کلچر ہے۔ لیکن جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ سب سے بڑا خطرہ اصل میں والدین ہی ہیں اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی اگر ٹھیک طرح سے تربیت کی ہے تو وہ ٹھیک طرح سے ان چیزوں سے ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کی زندگی اچھی طرح سے آگے گزر سکتی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کچھ چیزوں کو سکپ کیا ہے تو وہاں سے ظاہر سی بات ہے کہ پھر بچے پر بھی وہ چیزیں ایک خاص عمر کے بعد جا کر ان چیزوں کا اثر ہوگا، اور وہ ان چیزوں سے مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر انہوں نے کافی زیادہ ڈسکس بھی کیا کہ یہ چیزیں صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ دوسرے جاندار جو ہیں ان سے جب اچھے طریقے سے بات کی گئی تو ان کی نشو و نما اچھی طرح ہوئی، اور اگر برے طریقے سے بات کی گئی تو ان کی نشو و نما جو تھی وہ برے طریقے سے، اور ان کی گروتھ جو تھی وہ رک گئی۔ تو اسی طرح یہ سب چیزیں اسی چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ بچوں کی تربیت سب سے اہم ہے۔ اس کے اندر کوئی میڈیکل ٹرمز وغیرہ بات تو نہیں، صرف جنرلی ہوئی تھی۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ آج کل جو ہمارا معاشرہ، مغربی معاشرہ، اس چیز کی طرف جا رہا ہے کہ جس کے اندر بچوں کو جنسی تعلیم کے حوالے سے اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے اسکول میں بتایا جاتا ہے۔ ان کے نصاب میں وہ شامل ہے کہ اگر ایک بچے کی دو مائیں ہیں، یعنی کہ وہ دونوں ہومو سیکشول ہیں، ہم جنس پرستی کی طرف مائل ہیں، تو وہ نارمل بات ہے۔ اگر کسی کے دو مرد پیرنٹس جو ہیں وہ دونوں مرد ہیں، وہ بھی ہومو سیکشول ہیں، تو ان کو وہ دونوں بھی ان کے لیے نارمل بات ہے۔ اسی طرح سب سے اور یہ بھی اس میں ڈسکس کیا گیا تھا کہ اب اسکول والے اسکولوں میں یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ بچوں کے ہم جنس پرستی اور اس طرح کی چیزوں پرابلم جو آ رہی ہے، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ لڑکوں لڑکیوں کے لیے ایک ہی واش روم، ایک ہی ٹوائلٹ جو ہے وہ بنا دیا جائے، تاکہ دونوں استعمال کریں۔ یعنی کہ ایک 5 سال کا بچہ، ایک 6 سال کی لڑکی بھی وہ استعمال کر رہی ہے جو کہ 18 سال کا لڑکا جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو میرا ایک یہی سوال تھا کہ کیا ہم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح کی ماحول میں جو ہے پڑھا جائے؟ تو اس کے لیے سب سے اہم یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کس قسم کی صحبت میں رہتے ہیں، ہمارے بچوں کی جو ٹیچرز ہیں ان کا بیہیویئر ان کے ساتھ کیسا ہے۔ خاص طور پہ جب آپ پیرنٹس میٹنگ کے اندر جاتے ہیں، آپ کا جانا بہت ضروری ہے۔ جو ہماری ساری زندگی کی انویسٹمنٹ ہے، سارا ہماری جو انویسٹمنٹ وہ یہ بچے ہی ہیں ہمارے، جن پر ہم نے انویسٹ کرنا ہے۔ اس لیے جو تھا کہ آپ اپنے بچوں کی پیرنٹس میٹنگ کے اندر جائیں، دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ انتظامی معاملات کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے، اور دوسری آپ ان سے اپنی شکایات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ جنرلی باتیں جو ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن کوئی ان چیزوں کی طرف اتنا توجہ جو ہے وہ نہیں دیتے، تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اگر ان چیزوں میں بچہ جو ہے ان کو اس قسم کی تعلیم باہر سے ملے گی، تو باہر سے پھر وہ بچے جو ہیں وہ والدین کے کنٹرول میں، جو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہیں رہیں گے، ان کو جو چیز اچھی لگے گی وہ اسی طرح سے کریں گے۔ یہ چیزیں جو میں بات کر رہا تھا کہ مینٹلی ڈس آرڈر جو ہوتے ہیں، بچے ہمارے جو ہیں وہ ہر قسم کی ڈپریشن میں، بچے جو ہیں وہ ڈپریشن کا اکثر جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے حوالے سے والدین کو کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پہ بچے کے اگر آپ کے مالی حالات نہیں ٹھیک تو بچے کے سامنے اس چیزوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ اگر آپ کی کوئی پرسنل پرابلمس ہیں تو بچے کے سامنے اس چیزوں کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ بات کرتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، لیکن وہ سب چیزیں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے جو بچوں کا ہے، خاص طور پہ جب بچے پیدا ہونے سے لے کر 7 سال تک کی جو عمر ہے وہ بہت زیادہ ان کی ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس میں وہ صرف سیکھتے ہیں بچہ، اور اس کے بعد بھی وہ سیکھتا ہے، لیکن ایک خاص ایج کے بعد
پھر اس کی عمل کرنے کی جو مینٹلی عمل کرنے کا جو ہے پروسیس وہ زیادہ شروع ہوتا ہے. پہلے وہ بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں. تو اگر بچہ ایک اچھے ماحول کے اندر ایک اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ہمارا ریلیجن بھی اس چیز کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. ایک ایسی چیزوں کے اندر بچہ جب انوالو ہوگا تو ظاہر سی بات ہے تو بچہ جو ہے بڑے ہو کر ایک اچھا فرد بن سکے گا اور معاشرے کے ساتھ کمپیٹ کر سکے گا. کیونکہ ہم نے ہومیوپیتھی کے اندر کافی زیادہ ادویات کا دیکھا ہے کہ جس کے اندر انسان اپنی پہچان کھو دیتا ہے. خاص طور پہ بچے کو ڈانٹتے ہیں, پریشان ہوتا ہے بچہ. یہ تمام چیزیں مینٹل سٹریس سے ہی تعلق رکھتی ہیں. اب سائنس بھی ان چیزوں کی پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں اگلے آئے جانے والے سالوں کے اندر ڈپریشن ہی واحد ایک ایسی چیز ہے جو کہ تمام بیماریوں کی جڑ بن جائے گی. اور اس کا تعلق ہمارے بچوں کی جو سوشل میڈیا کے ساتھ ہے وہ بھی ہے. ہم خود سوشل میڈیا کے ساتھ اتنے کنیکٹ ہیں, ہم میں سے کوئی بھی بندہ شاید یہ نہ کہہ سکے کہ ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا سے بہت کم استعمال کرتے ہیں. ہم میں سے اکثر بلکہ میجورٹی جو ہے وہ فارغ وقت میں سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ صرف اس لیے کرتی ہے کہ ان کے وہ بور ہو رہے ہیں, ہمیں عادت پڑ گئی ہے. بچے بھی ہمیں دیکھ کر وہ موبائل وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. خاص طور پہ اکثر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مائیں بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں تو موبائل فون ان کو دے دیتی ہیں. اکثر دیکھا ہے کہ ٹرین سٹیشنز پر یا بس سٹیشنز پر جب بچے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں بہت چھوٹے, اور وہ بچوں کی شاید ان کو فیڈر بھی ٹھیک طرح سے پکڑنا نہ آتا ہو, لیکن ان کو موبائل جو ہے وہ ٹھیک طرح سے پکڑنا آتا ہے, اور ماں باپ جو ہیں وہ اپنے باتوں میں کاموں میں مصروف ہیں. تو یہ سب چیزیں تھیں, ان کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں سے نکلیں, کہ روزمرہ کی چیزوں سے. صرف دیکھیں ماں اور باپ کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ گھر کی حفاظت کر لے, مرد باہر کا قوام ہونے کی حیثیت سے اپنا گھر اور باہر کی چیزوں کو دیکھے. بچے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ہماری زندگی کے اندر. تو اس حوالے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں میں ان چیزوں کو کر رہا ہوں, یہ سب چیزیں ہم تمام لوگوں کو معلوم ہیں, پتہ ہیں, لیکن بات ہے عمل کرنے کی. یہ تمام چیزیں تو آپ کو انٹرنیٹ پہ کسی بھی جگہ سے مہیا ہو جائیں گی یا بات کر لیں گی, لیکن چیز یہ ہے کہ ہم کس طرح سے بر وقت ان چیزوں کا کر سکتے ہیں. چھوٹا بچہ 1 سال کا, آپ اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں اس کے بیہیویئر سے کہ جس طرح گھر میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بڑا ہو کر وہی بنے گا. بڑے ہو کر اگر والدین کی آپس میں نہیں بنتی, اور ظاہر سی بات ہے بچے کی زندگی پر بھی اس چیز کا اثر بنے گا, تو ان کو یہ سوچ لینا چاہیے ایک دفعہ سے کہ یہ چیزیں بچے کی ذہن پر کیا عمل دکھائیں گی. اگر ماں نے یا باپ نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا ہے, زندگی کے اس موڑ پر ان لوگوں کے لیے چھوڑ دینا ہے, تو اس حوالے سے بچے کے ذہن پر جو چیزیں اثر پڑیں گی وہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں, لیکن بظاہر سائیکیٹرسٹ آپ کو بتائے گا. وہ بچہ بھی بڑے ہو کر جب ان چیزوں میں سے گزرے گا, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ان کی برداشت کی کم ہوتی جائے گی, اور بچہ جب پریشان ہو تو وہ یہی سوچے گا کہ میرے ماں نے اور باپ نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا تو میرے لیے بھی بہت آسان ہے. ہم میں سے اکثر نے یہ چیز سوچی ہوگی کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی زندگی کے اندر کئی فیصلے وہی کرتا ہے جو ہمارے والدین نے کبھی کیے ہوتے ہیں. اگر وہ اچھے ہیں تو ٹھیک ہیں, اگر برے ہیں تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. ویڈیو جو تھی وہ کافی لمبی ہو گئی تھی. میں نے ویڈیوز جو میں نے اپلوڈ کی تھیں اس کے اندر میں چیزوں کو کلیئرفائی نہیں کر سکا تھا. یہ تفصیل تو کافی لمبی ہے, لیکن اس حوالے سے میں مینٹلی طور پر جو بچوں کو اور بڑوں کو پریشانیاں آتی ہیں, جو بائی پولر کے بارے میں تھا, کوشش کروں گا کہ جتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا سکوں وہ بتاؤں, تاکہ آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچے اور ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہومیوپیتھی کس طرح سے ہماری جسمانی اور دماغی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے. جیسا کہ ہومیوپیتھک ہم جنرل دوائیوں میں اپنے بیماریوں کے اندر استعمال کرتے ہیں, تو کیوں نہ ہم ان کو اپنی دماغی اور اس طرح کی بیماریوں کے اندر اور بچوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے جو اپنی تکلیفیں بتا نہیں سکتے, اور ہم اس کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ
کارآمد ذریعہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔